اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ المنتظر الحجۃ الثانی عشر روحی و ارواح العالم لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییہا الذی انشاہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ ایک صلوات بھیجیے سامعین کرام، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کر کے ان مرحومین کے روح کو ایصال کریں۔ مرحوم سید غلام حیدر ابن ناظم عباس ابن شفیق حیدر، حسن بانو بنت ضیاء حسنین، نسیم حیدر ابن شفیق حیدر اور جملہ مومنین مومنات کو۔ بار دیگر صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، وہ بھی جس مرحوم کی مجلس ہے وہ میرا بھی بھائی لگتا تھا، چھوٹا تھا مجھ سے۔ میرے ذہن میں اس کی بچپنے سے لے کر کے آخر عمر تک کی پوری تصویر ذہن میں گھوم رہی ہے۔ بہرحال موت عزیزو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لوگ یہاں تک کہ جو خدا کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں خدا کچھ نہیں ہے، یا بعض لوگ ہیں کہتے ہیں یہی نیچر، یہی کائنات، یہ یونیورس، یہ جو نیچر ہے، فطرت، پراکرتک، یہی خدا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی بولتے ہیں، کمیونسٹ مائنڈڈ جو حضرات ہیں۔ اس طرح کے مختلف افراد ہیں، بہت سارے لوگ جو خدا کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی موت سے انکار نہیں کر سکتے۔ موت ایسی حقیقت ہے۔ بہرحال یہ سب کو آنا ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے، جسارت ہے، کفر کی بات ہے کہ ہم کہیں کہ وقت سے پہلے موت آ گئی۔ بہت سارے عوام میں یہ بات کہہ دیتے ہیں وقت سے پہلے چلے گئے۔ یہ کہہ دے سکتے ہیں کہ جلدی چلے گئے، لیکن وقت بہرحال اللہ کے ہاں سے جو وقت معین رہتا ہے اسی وقت انسان جاتا ہے۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ جب موت آتی ہے تو لحظہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سے چونکہ جدائی ہو جاتی ہے ہمارے لیے سخت ہوتا ہے، لیکن اللہ امتحان لیتا ہے، آزمائش لیتا ہے اپنے بندوں کا۔ ایک طریقہ اس کا امتحان لینے کا یہ بھی ہے کہ جو اپنے عزیز ہوتے ہیں، جو اپنے پیارے ہوتے ہیں، جو باپ ہیں، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، اس کو ہماری آنکھوں کے سامنے سے لے لیتا ہے کہ دیکھیں ہم ناشکری تو نہیں کر رہے ہیں، بے صبری تو نہیں کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہے ہیں۔
میں یہ بات ابھی سوچ کے نہیں آیا تھا، لیکن ایک صاحب بزرگ ہیں، ان کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے پڑھا نہیں اس بات کو، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے ایسے ہی، ہم لوگ جیسے عام طور سے باتوں میں بہت کچھ بول جاتے ہیں، لیکن ناسمجھی کی باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں بول جاتے ہیں کہ ایک صاحب نے مرحوم ہو چکے تھے، انہوں نے کسی اپنے عزیز کو خواب میں دکھایا، یا خواب اور بیداری کے عالم میں، جس کو عالم مکاشفہ بولتے ہیں، دکھایا کہ بھیا میں بہت ٹھیک ہوں، لیکن ایک مخصوص وقت پر مجھے 35 سال ہو گیا پٹائی ہوتی ہے، میری سزا مجھے ملتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ ناوقت بارش ہو رہی ہے، تو فرشتے مارتے ہیں ایک وقت پر معین پہ، کہتے ہیں بتاؤ بارش کا وقت کیا ہے؟ ہم بتا سکتے ہیں بارش کا وقت کیا ہے؟ بارش کب آنا ہے، کب نہیں آنا ہے، کب برسنا ہے، کب نہیں برسنا ہے، یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا کی مرضی کے تحت یہ سب ہے۔ اسی طرح سے موت ہے عزیزو۔ بہرحال ہم کو بہت سنبھل کے گفتگو بھی کرنا ہے، لیکن اللہ رحمان و رحیم ہے، ہماری چونکہ ہم تو جاہل ہیں، ہماری جہالت کی باتوں کو بھی اللہ اپنے رحم اور کرم سے درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ ایک سال بات بھیج دیجیے آپ حضرات۔ عزیزو، انسان کی بہت توجہ سے سنیے گا، خاص طور سے شروع میں، تاکہ بات پوری آپ کے ہاتھ میں رہے۔ انسان کی تعلیم اور تربیت کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، اور یہ دو چیزیں بہت زیادہ فطری بھی ہیں، فطرت سے بہت زیادہ قریب بھی ہیں۔ یہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ یعنی انسان کے نفس کی پاکیزگی کے لیے، اچھا انسان بنانے کے لیے، بہت آسان لفظوں میں، تعلیم اور تربیت اور تزکیہ نفس کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، اور فطری باتیں بھی ہیں۔ ایک ہے تشویق اور ایک ہے تہدید، یعنی آسان لفظوں میں ڈرانا اور حوصلہ بڑھانا۔ ہم دیکھیے، ہم نے کہا فطرت سے بہت قریب ہے۔ بچہ جیسے ہی تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے، ابھی 2 سال کا ہے، 3 سال کا، 4 سال کا بچہ تھوڑا تھوڑا سا ہونے لگتا ہے، ماں باپ یہی 2 اوزار ان کے پاس ہے کہ یہ اسلحہ، کہ یہ ان 2 چیزوں سے سارا، یہ مت کرو، ادھر مت جاؤ، چاقو مت پکڑو، ہے نا، ٹھنڈک میں آئس کریم مت کھاؤ، یہ کام نہ کرو، یہ ڈرانا، تہدید، اس سے بیمار پڑ جاؤ گے، اس سے ہاتھ کٹ جائے گا، اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے ہو جائے گا، یہ ڈرانا۔ اسی طرح سے تشویق، یہ بھی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے، حوصلہ بڑھانا۔ اگر کسی بچے نے اب خود سے جا کر کے کسی فقیر کو 2 روپیہ دے دیا، تو اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ کریے، اس کا تشویق کیجیے بچے کو، شاباش بیٹا تم نے بہت اچھا کام کیا، فقیر کو تم نے پیسہ دیا، یا کوئی اور اچھا کام، سچ بولا، غلطی کیا تھا اس نے کہ یہ کس نے توڑا، یہ گلاس کس نے توڑا، بچے نے بولا بابا مجھ سے ٹوٹ گیا، تو یہاں پٹائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تربیت کے حساب سے، یہاں کہ یہ شاباش بیٹا تم سے ٹوٹا تھا، تم نے جھوٹ نہیں بولا، یہ بہت بڑی بات ہے، تم نے سچ بولا، اپنی گناہوں، اپنی غلطی کا اقرار کیا، تو یہ حوصلہ بڑھانا۔ تو 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، اور یہ فطرت کے بھی قریب ہے، آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہو تب بھی آپ یہ کرتے آئے ہیں، ہے نا، چاہے کہے پہلے کبھی نہ سنا ہو ممبر سے، لیکن آپ کرتے آئے ہیں ان 2 باتوں کو، کہ اچھے کام کے لیے حوصلہ بڑھانا، تشویق کرنا، شوق دلانا، اور برے کام سے روکنا۔ استاد لوگ بھی اپنے مدرسوں میں، اسکولوں میں بھی یہی کرتے ہیں، ٹیچر لوگ بھی یہی کرتے ہیں، جو بچے پڑھتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، اچھا امتحان دیتے ہیں، اچھا نمبر لے کر کے آتے ہیں، استاد کیا کرتے ہیں؟ حوصلہ بڑھاتے ہیں، کبھی کبھی گفٹ لا کے دیتے ہیں۔ بچے ماہ رمضان میں قرآن کا سورہ یاد کر لیا، یا سوالوں کا جواب دیا، اچھے مسئلے مسائل کا، انعام دیا جاتا ہے، گفٹ دیا جاتا ہے، یہ تشویق ہے۔ لیکن اگر بچہ امتحان میں شریک نہیں ہوا، یا خراب لکھا، یا پڑھ نہیں رہا ہے، محنت نہیں کر رہا ہے، کلاس کے وقت میں سو جا رہا ہے، یا اس طرح، تو اس کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ اب توجہ کیجیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے معلوم دوپہر کا وقت ہے، آپ لوگ کے بھی آرام کرنے کا وقت ہے، لیکن کچھ بات حاصل ہو اس تقریر سے، بھلے 20 منٹ کی تقریر ہو، وہ اہم ہے، ورنہ 2 گھنٹہ بولا جائے اور کچھ حاصل نہ ہو تو زیادہ فائدہ مند نہیں۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے آپ حضرات۔ میں نے کہا یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہی کیا ہے، کہیں تو جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے،
طرح طرح کے کھانے ہوں گے، بھنے ہوئے گوشت ہوں گے، پرندے ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی دودھ کی، شہد کی، حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، اور طرح طرح کی نعمتوں کا ذکر، تاکہ مومن کا جنت حاصل کرنے کا شوق ہو۔ کاہے کے لیے کیا ہے قرآن میں یہ سب؟ مومن جنت کو حاصل کرنے کا شوق اس کے دل میں پیدا ہو، اور اسی حساب سے وہ اعمال انجام دے، اعمال صالح انجام دے، حوصلہ بڑھے اس کا اور مومن کے لیے۔ اسی طرح سے ڈرایا بھی ہے بہت زیادہ، یعنی بشارت بھی ہے اور انذار بھی ہے، ڈرایا بھی ہے کہ اگر گناہ کا اگر اعمال صالح نہیں بجا لے، اگر فسق و فجور پھیلایا دنیا میں، اگر غرور کیا، اگر تکبر کیا، اگر اکڑ کے چلے، تو تم جہنم ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر ہے، کھولتا ہوا پانی اور درخت زقوم سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی فطری کام ہے جو ہم والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ میں کرتے ہیں، تو قرآن مجید میں۔ اور اگر دیکھیں پرسنالٹی کے حساب سے اس کی بات کی امپورٹنس بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہی ایک بات فرض کیجیے، ایک عام آدمی یہ بچہ کہے آپ سے تو آپ اتنے غور سے نہیں سنیں گے، لیکن ایک صاحب امامہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے تو اس کی ایک بات کو زیادہ اہمیت سے دیکھیں گے۔ لیکن اگر اسی بات کو مرجع کرام اگر آیت اللہ اسی بات کو کہیں، ایک معمولی بات ہم لوگ بھی اگر وہ بات کہتے ہیں آپ لوگ واہ واہ نہیں کرتے، ایک واہ واہ کرنے والی میری مجلس بھی نہیں ہوتی، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک تمام ذاکر کی بات۔ لیکن اگر وہی بات مولانا اطہر صاحب، مرزا اطہر صاحب مرحوم کرتے تھے، وہی بات پوری سینکڑوں کا مجموعہ واہ واہ سبحان اللہ کہتا تھا، تو پرسنالٹی کی شخصیت کے حساب سے بھی بات کی وزن ہوتا ہے۔ تو جب یہ کام تشویق اور تہدید کا کام پروردگار عالم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے، اس سے بڑی تو کوئی ہستی نہیں، اللہ اکبر۔ تو جب اللہ یہ کام کر رہا ہے تو مومن کے لیے اور انسانوں کے لیے جو عقل مند ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے کیا۔ اور یہی وجہ ہے عزیزو، وقت نہیں ہے کہ میں بہت سارے نمونوں کو پیش کروں آپ کے سامنے جن کا عقیدہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ہوتا ہے۔ دیکھیں میں نے کہا موت سے کسی کو انکار نہیں ہے، کافر ہو، مومن ہو، دہریہ ہو، کمیونسٹ ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی بے دین انسان ہو، لیکن وہ موت کو مانتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ لیکن اختلاف مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہے۔ بعض لوگ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے، جیسے مسلمان مرنے کے بعد ایک اصلی زندگی وہیں شروع ہوتی ہے نا۔ قرآن میں آیت ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک صرف ٹائم پاس ہے، لہو و لعب ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ تو جو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر جو بہت سارے لوگ مانتے ہیں، اس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بس فنا ہو گئی زندگی، یہ جسم مٹی بن گیا اور ختم ہو گیا۔ جیسے کہ میں نے وہ آیت آپ کے سامنے جو ابھی پڑھی سورہ یاسین کی 78 اور 79 کی آیت میں نے پڑھی کہ وہ عرب آیا، اس نے ایک بوسیدہ سڑی گلی ہڈی لیا، اس کو ایسے مسل دیا، کہتا ہے کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، کون اس عظام یعنی ہڈی، کون اس ہڈی کو زندہ کرے گا جبکہ یہ سڑ گئی ہے، گل گئی ہے، بالکل مٹی بن گئی ہے، رمیم گل گئی ہے بالکل۔ پیغمبر سے فوراً وحی آئی، پیغمبر سے کہلایا کہ اے پیغمبر کہہ دو، قل کہہ دو یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، اس ہڈی کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار تم کو بنایا، پہلی بار تم کو زندہ کیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ علیم، وہ تمام خلقت کے بارے میں جانکار ہے۔ آغا قراتی نے ایک مثال دی ہے، یہاں میں اکثر اس مثال کو دیتا ہوں آپ کے سامنے، بچے تاکہ بالکل سمجھ جائیں اس بات کو، کہ جہاز کو پرزے کھول دینا اور اس کے بعد فٹ کر دینا یہ مشکل کام ہے، یا پہلی بار جہاز کو بنانا مشکل کام ہے؟ پہلی بار جہاز کو بنانا مشکل کام ہے۔ پرزے الگ کر کے دوبارہ جوڑ لے تو ہو سکتا ہے ہمارے ہاں جو بہت سارے ٹیکنیکل مائنڈڈ یا جو انجینئرنگ میکنیکل انجینئرنگ کیے ہوئے ہیں وہ بھی بنا لیں گے، جوڑ دیں گے اس کو، لیکن خلق کرنا مشکل کام ہے۔ تو جو انجینئر یعنی پروردگار عالم کی بات کر رہا ہوں، جس نے ہم کو خلق کیا، بنایا پہلی بار، کیا اس کے لیے مشکل کام ہے کہ وہ دوبارہ ہم کو دوبارہ جمع کر لے؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ ایک صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ بہت ساری باتوں کو چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا اس وقت، جو بات ذہن سے اس وقت نکلی، کہ جن کا مرنے کے بعد کی زندگی کا عقیدہ ہوتا ہے، بہت خاص غور سے سنیے گا، ان کی طرز زندگی، ان کی روش زندگی، ان کا میتھڈ آف لائف کہا جائے جو بھی ہے، یا زندگی،
الگ ہوتا ہے ان لوگوں سے جن کو مرنے کے بعد زندگی کا کوئی یقین نہیں ہے. مرنے کے بعد زندگی کا یقین نہیں ہے. جیسا وہ کہتا ہے بابر بے عیش کچھ کے عالم دوبارہ نیست ہے. وہ کہتے ہیں ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, کھاؤ پیو موج اڑاؤ, مرنے کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں. جو گناہ ہے کیونکہ اب وہ بنداس گناہ کر رہے ہیں, بے خوف بے تکلفی سے گناہ کر رہے ہیں, کیونکہ مرنے کے بعد تو ان کو کہتے ہیں انجوائے ایوری مومنٹ آف لائف, ہے نا, زندگی کے ہر پل کو انجوائے کرو, انجوائے کرو. بس وہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے, انجوائے کرو, چاہے وہ حرام طریقے سے ہو چاہے وہ حلال طریقے سے ہو, کیونکہ ان کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہی نہیں ہے, عقیدہ ہی نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے انجوائے ایوری مومنٹ آف لائف, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھیا بہت سنبھل کے چلو, مرنے کے بعد سب چیز کا حساب دینا ہے مرنے کے بعد. لہٰذا ہم شروع سے پھونک پھونک کے چلتے ہیں. ایک آدمی روشنی میں چلا جا رہا اکڑتا ہوا دھما دھم چلا جا رہا, بھاگ رہا دوڑ رہا ہے, لیکن ایک آدمی اندھیرے میں جا رہا ہے اور جہاں معلوم ہے پھٹار خطرہ ہے, ممکن ہو کوبرا سانپ ہو یہاں پر, ہاں تو وہ ہوشیاری سے چلے گا, پھونک پھونک کے چلے گا, ہے نا, آواز لگاتا ہوا چلے گا, ڈنڈا پیٹتا ہوا چلے گا. ایسے ہی فرق ہو جاتا ہے. جن کا عقیدہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے وہ دنیا میں بھی بہت سنبھل کر کے چلتے ہیں. اسی لیے عزیزو, قرآن کے ایک دو نمونہ میں مثال دے دوں, میں ڈرتا ہوں کہ بات میری طولانی نہ ہو جائے, پھر آپ لوگ مجھے گھڑی کا اشارہ نہ دکھانے لگے, ہے نا. یہ جادوگران ساحروں کو فرعون نے جمع کیا, کہا کہ موسیٰ کو شکست دینا ہے, موسیٰ کو ہرانا ہے جادو سے, یہ بہت بڑا جادوگر ہے, تم لوگ کو ٹاپ کے جو بڑے بڑے جادوگر تھے. ابھی کوئی ایمان نہیں تھا ان کے اندر. توجہ سے سنیے گا, میں اشارہ خالی کر کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, کچھ اور بات کرنا ہے. ابھی ان کے دل میں ایمان نہیں تھا, جادوگروں کے دل میں. فرعون سے آئے تو کہا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا, کہ کیا اگر میں نے ہرا دیا, ہم لوگوں نے ہرا دیا موسیٰ کو, تو کیا ہم کو پاکٹ ملے گا, لفافہ ملے گا؟ دنیاوی حساب سے بات کریں, کیا ہم کو اجر ملے گا, پیسہ ویسا ملے گا, کچھ فیسلٹیز؟ تو بادشاہ نے کہا, فرعون نے کہا کہ ہاں تو ہمارے مقربین میں سے ہو جائے, ہمارے خاص, ہو سکتا وزیر بنا دے, کسی کو محل دے دے گا, کسی کو وزیر بنا دے گا, کسی کو کچھ. اب انہوں نے اپنا کام شروع کیا. لیکن جب جناب موسیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا, وہ جادو نہیں تھا, معجزہ تھا, جب معجزہ دکھایا اور ان جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جادو کے بس کی بات نہیں ہے, یہ عصا جو ہے وہ اژدہا بن جائے اور ہاتھ جو ہے وہ ید بیضا نورانی ہو جائے, نور نکلنے لگے, یہ کوئی جادوگر اس کام کو نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اس فیلڈ کے ماہر تھے. وہ سمجھتے تھے, ہم لوگ نہ سمجھیں گے, ہو سکتا ہے ہم کو نہ سمجھ میں آئے کہ کیا جادو ہے کیا معجزہ ہے, لیکن وہ جادوگر ماہر تھے اپنی فیلڈ کے. انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جادو کی بس کی بات نہیں ہے, لہٰذا انہوں نے کہا کہ آمنتو برب موسیٰ و ہارون, ہم سب جو ہے وہ موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے آئے. اب آپ دیکھیے یہاں پر, جب وہ ایمان کی روشنی ان کے دل میں آ گئی, توجہ کیجئے, ایمان کی روشنی جب ان کے دل میں آ گئی تو فرعون نے کہا کہ ہائے, تم نے بغیر ہماری اجازت کے تم لوگ ایمان کیسے لے آئے, تمہاری مجال کیسے ہوئی, تمہاری ہمت کیسے پڑی, بغیر ہماری پرمیشن کے تم ایمان لے آئے, خدا پر ایمان لے آئے. اب تو ہم تم کو جو ہے قتل کروا دیں گے, تمہارا ہاتھ پیر کاٹ دیں گے. لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, ہے, کھجور کے درخت پر لٹکا دیں گے, ہاتھ پیر کاٹ کر کے تمہارا پھانسی دے دیں گے. تو وہی لوگ جو اس سے پہلے لفافے کی بات کر رہے تھے, پیسے کی بات کر رہے تھے, اب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اب چاہے تم ہم کو قتل کر دو, کچھ کر دو, اس لیے کہ ہم اپنے پروردگار عالم سے ملاقات کر لیں گے, اپنے رب کی طرف چلے جائیں گے اور آخرت میں چلے جائیں گے, بہشت میں چلے. ایک صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات. سورہ دہر, جس کا نام کئی نام ہے, سورہ حل عطا, سورہ الانسان, سورہ اہل بیت کہلاتی ہے یہ سورہ دہر میں. اس میں یہ آپ نے دیکھا کہ وہ واقعات پورے نہیں پڑے, ایک دن فقیر آیا, ایک دن مسکین آیا, ایک دن, لیکن اہل بیت نے کیا فرمایا, اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا مِن یومن ابوسن قمطریرا, ہم اس قیامت کے تاریک اور خوفناک بھیانک دن سے ڈرتے ہیں, جبکہ معصوم ہیں, لیکن معرفت کی وجہ سے ڈرتے ہیں. وہ اس نہیں کہ گناہ کیا اس لیے ڈرتے ہیں, ہمارے اور ڈرنے میں ان کے ڈرنے میں یہی فرق ہے. ہم گناہوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں, اپنی بلیک لسٹڈ ہونے کی وجہ سے ڈرتے ہیں,
اپنے اعمال کی وجہ سے ڈرتے ہیں. لیکن اہل بیت یہ جو ہے ان کے بارے میں کہ وضو کرتے تھے کانپنے لگتے تھے, نماز پڑھتے تھے تو چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا خوف خدا کی وجہ سے. یہ خوف خدا کی وجہ سے ہوتا تھا, معرفت کی وجہ سے ہوتا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن کی وجہ سے ڈرتے ہیں, اس لیے یہ کام کر رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم کو تم سے کوئی جزا یا کوئی پلٹ کے تم ہمارا بدلہ چکا دو گے اس کی کوئی توقع نہیں ہے عزیزو. تو بہرحال مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. میں آسان خدا شاہد ہے آسان باتوں کو کر رہا ہوں کہ ہر بچہ سمجھ سکے. مرنے کے بعد ہم کو معاد جو کہلاتا ہے, مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں یہ جسم اور یہ روح دونوں کو بھیجا جائے گا. لیکن ایک فرقہ ہے, میں اس کی طرف اشارہ کر دوں, فرقہ شیخیہ. فرقہ شیخیہ والے مختلف ہیں, آج بھی دنیا میں ہے. یہ دو باتوں سے انکار کرتے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ رسول کا جو معراج ہے, جو معراج پر گئے رسول, وہ جسمانی اعتبار سے نہیں گئے تھے, روحانی اعتبار سے صرف گئے تھے. کیونکہ ان کے دماغ میں عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ کیسے ممکن ہے اتنے کم عرصے میں کم پیریڈ میں لوگ چلے جائیں اور آ جائیں. بہرحال معجزہ کہتے ہی اس کو کہ جس کو بجا لانے سے عام آدمی عاجز ہو, عاجز سے ہی معجزہ بنائے, لفظ عاجز سے. تو عام آدمی, اللہ تو ہر شے پر قادر ہے. خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی الی المسجد من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ کہہ رہا ہے کہ میں سبحان ہو, وہ پاک اور منزہ ہے وہ پروردگار عالم جو اپنے بندے کو لے گیا. نہیں کہا جا رہا کہ بندے کی روح کو لے کر کے گیا, پورے بندے کو لے کر کے گیا. خود قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے. دوسری چیز جو ہماری اس وقت کے ٹاپک اور موضوع سے مربوط ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی صرف روح کو سزا یا جزا ملے گی, جسم کو سزا یا جزا نہیں ملے گی. یہ ایک زمانے میں, اب تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا کیونکہ علماء نے, ہمارے شیعوں کے بڑے بڑے علماء نے جواب دے دے کر کے ان کی بولتی بند کر دی. لیکن شروع میں جب یہ جواب نہیں تھا تو یہ سوال پر بڑے کہا جائے بہت کودتے تھے لوگ اس سوال پر. بعض جاہلانہ سوال, ہمارے زمانے میں ایران میں بھی ایک صاحب تھے مولانا, وہ ایک جاہلانہ سوال لے کر کے بہت فساد پھیلایا انہوں نے ایران میں, قم میں جب ہم تھے, یعنی اس وقت ہم اصفہان میں تھے. کہنے لگے بتائیے کہ چونکہ ابتدائی تعلیم کا دور تھا ہمارا بھی اور ان کا بھی, یہی انڈیائی کے تھے. کہنے لگے بتائیے اللہ میاں کیا اتنا بڑا پتھر بنا سکتے ہیں کہ اٹھا نہ سکیں؟ اب آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ جاہلانہ سوال ہے. یہ سوال میں ہی جہالت پوشیدہ ہے کہ اگر آپ کہ یہاں اللہ میاں بنا سکتے ہیں, یعنی اس کی قدرت کی طرف آپ ذرا سا رحم دلی سافٹ کارنر رکھیے کہ اچھا اتنا بڑا پتھر بنا سکتے ہیں کہ خود ہی نہ اٹھا سکے, اور کہ نہیں بنا سکتے تو کہے اچھا اللہ میاں مطلب ہر چیز پر قادر نہیں ہے. یہاں دل تو چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا اس مسئلے کو جواب دوں آپ کو, لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ دوپہر کے وقت میں کہیں آپ گھبرا نہ جائیں, نیند کا وقت ہے. آپ کی سلوات سے اندازہ لگاؤں گا. دیکھیے اللہ جو چیز کو کر سکتا ہے وہ ممکن چیز کو کیا جا سکتا ہے, ناممکنات. بہت غور سے سنیے گا یہ بات, میں یہ مجلس میں یہ جملہ میں نے میرا روم میں پڑھا تھا, بہت سارے لوگ کنفیوز ہو گئے تھے. میں اس لیے بتا رہا ہوں یہاں آپ کنفیوز نہ ہوئیے, میں آپ کی خدمت میں 24 گھنٹہ ہوں, میں یہیں ممرئی میں رہتا ہوں, ہے نا. تو یہ میری جگہ بھی میری پسندیدہ جگہ ہے, یہاں پر میں الحمدللہ ہر سال محرم میں بھی یہاں میں خدمت کرتا ہوں. غور سے سنیے, بعض چیزیں وہ خود وہ چیزوں میں امکان نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں انجام پا سکیں. آج سنڈے ہے اور سنڈے نہ بھی ہو, کیا یہ ممکن ہے؟ اجتماع ضدین وغیرہ یہ سب اصطلاح یہاں استعمال نہیں کر سکتے آپ لوگوں کے لیے, علماء کے لیے تو بتا. اجتماع ضدین تو ناممکن ہے. آج سنڈے ہو بھی سنڈے نہ بھی ہو, ہم ایک ہی وقت میں انسان ہو اور انسان نہ بھی ہو, ایک ہی وقت میں زندہ بھی ہو اور ایک وقت میں زندہ نہ بھی ہو, یہ تو ممکن نہیں ہے نا. تو آپ کہ یہ کہہ رہے واہ اللہ تو ایسا نہیں کر سکتے, آج سنڈے بھی ہو اور منڈے بھی ہو, تو کیسے ہو سکتا ہے یہ سنڈے بھی ہو منڈے ہو؟ نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی ہے, وہ سوال کا جواب یہی. دیکھیے میں نے کہا آغا, میں نے اپنے استاد آیت اللہ تقدیری جو خمینی صاحب کے شاگرد تھے, میں نے ان سے کہا آغا یہ جو اجتماع ضدین اور اجتماع نقیضین محال ہے, یہ بات میں عوام کو کیسے سمجھاؤں گا اگر میں کبھی مجلس میں یہ بات پڑھوں تو. اس وقت میں مجلس نہیں کہا تھا, میں نے کہا کہ اگر عوام میں سمجھانا ہو تو میں کیسے سمجھاؤں اس بات کو. تو میرے استاد تھوڑی دیر غور کرتے رہے, آیت اللہ تھے بہت بڑے, کہنے لگے آپ اس طرح سے مثال دیجئے. کہا کہ دیکھیے ایک پہلوان ہے, اس کو 50 کلو کا وزن اٹھائیے, کہیے کہ اس کو تم 2 مالے تک پھینک دو. بہت بڑا پہلوان تصور کیجئے, اتنا بڑا پہلوان ہو سکتا ہے اتنا پہلوان آئے
انڈرٹیکر ہو یا اور بھی بگ شو ہو، 50 کلو کا پتھر لے اور اوپر پھینک دے، 1 مالا 2 مالا چلا جائے۔ لیکن اسی پہلوان سے کہ یہ ایک کبوتر کا چھوٹا سا پر، کہ یہ اس کو اٹھا کر کے پھینک دو 2 مالے تک، تو وہ نہیں پھینک پائے گا، کیونکہ وہ کہہ رہے اس میں پہلوان کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے، پہلوان کی طاقت اپنی جگہ برقرار، لیکن اس پر میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ 2 مالا تک آپ پھینک دیں اوپر سے چلا جائے۔ تو ایسے ہی سوالات کے جواب، ایک سوالات اور بھیج دیجیے آپ۔ تو جو طائفہ شیخیہ ان کو بولتے، شیخیہ یہی کہ شیخ لوگ، شیخیہ ایک گروہ کا نام ہے، وہ مانتے نہیں کہ مرنے کے بعد روح کو اذیت دی جائے گی، جسم کو اذیت نہیں دی جائے گی۔ لیکن ہم شیعوں کو کیا، آیت اللہ خوئی نے کہا کافر ہے ایسا انسان۔ آیت اللہ خوئی نے کچھ باتوں کو کہا کہ قرآن کی تحریف کا جو قائل ہو اور معاد جسمانی کا قائل نہ ہو، معاد روحانی کا ہی صرف قائل ہو، ایک چیز اور کوئی ابھی مجھے یاد نہیں، وہ تینوں چیزیں اگر ہیں تو وہ کفر کے زمرے میں وہ آتا ہے۔ تو بہرحال تو انہوں نے یہ کہا کہ مثال کیا دیا، انہوں نے بہت غور سے سنیے گا، مثال کیا دیا، کہا کہ بھیا اگر ایک بادشاہ وہ ایک کارپینٹر سے کہے کہ ایک مخصوص گیٹ ایسا ڈیزائن بنائے، ایک ایسا گیٹ بناؤ اور اس میں یہ ڈیزائن ہونا چاہیے، ایسا پھول ہونا چاہیے، ایسا یہ ہونا چاہیے، ایسا ویسا ہونا چاہیے، ایک میپ، ایک نقشہ اس کے ڈیزائن بنا کر کے دے دیا، کہا ایسا بناؤ سیم، اگر ایسا بناؤ گے سیم ایسے ہی رہنا چاہیے، تب تو تم کو اجر ملے گا، تم کو انعام و اکرام ملے گا، اور اگر اس سے فرق رہا تو تم کو سزا دیں گے، تم کو سزا ملے گی۔ بادشاہ نے کہا۔ اب ان نجاروں نے مل کر کے، کارپینٹروں نے مل کر کے وہ گیٹ بنایا، لیکن جب گیٹ بنا کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے دیکھا، کہا ارے یہ تو بہت الگ ہے، جیسا میں نے چاہا تھا ویسا ہے ہی نہیں، اس کی ڈیزائن ہی الگ ہے۔ اب بادشاہ یہ بتائیے، بادشاہ جب سزا دے گا تو اس کارپینٹر کو، اس نجار کو، اس ستار کو دے گا، یا اس کے آری اور ہتھوڑی اور چھینی اور چھیدی اس کو دے گا، جو تمام چیز اس کو دے گا؟ وہ تو اوزار ہے، اس کی تو کوئی غلطی ہے نہیں، سزا جو ملے گی اس شخص کو ملے گی۔ ایسے ہی اس جسم میں ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہماری زبان، یہ تو ایک اوزار ہے، اوزار ہے۔ بات کرنے کا اوزار کیا ہے؟ یہ زبان جس سے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ پانی پیا تو ہاتھ سے پانی پیا، یہ سب انسٹرومنٹ ہیں، اوزار ہے، پیچکس ہے، ہتھوڑی ہے، ہماری پیچکس، ہمارا ہتھوڑی، ہمارا جو آری چھینی جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ پیر، ہمارے جسم کے اعضاء ہیں۔ تو پروردگار عالم جو بڑا، سب سے بڑا بادشاہ ہے، جو پروردگار عالم ہمارے ہاتھ پیر کو جو ہے جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ ہماری روح، کیونکہ اصل تو روح ہے نا، روح کی وجہ سے تو ہمارا ہاتھ پیر حرکت کر رہا ہے، روح کو سزا دے گا۔ اس طرح کے مثالوں سے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ تو علامہ ہلی کے استاد خواجہ نصیر الدین توسی بہت بڑے عالم تھے، علم نجوم کے ماہر، تمام علوم، آج کل کے علماء جیسے ابھی ہم ہی لوگ ہیں، ہمیں یاد 1-2 علم حاصل کر کے آ جاتے ہیں، مطلب یا مسئلے مسائل والا فقہ یا اصول، تھوڑا بہت اس علم کو حاصل کرنے کے لیے عربی گرامر پڑھنا پڑتا ہے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اصول یعنی منطق و فلسفہ پڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن پہلے کے علماء جیسے ہمارے والد صاحب تھے، جو اکثر لوگ یہاں جان رہے ہیں، انہوں نے اس علم کے ساتھ ساتھ میں حکمت بھی سیکھا۔ لیکن اور اوپر جائیے تو 8-10 علم ایسے تھے جو ضروری تھا پڑھنا، علم نجوم پڑھنا۔ یہ خواجہ نصیر الدین توسی، بات آ گئی، اس جواب دینے سے پہلے میں ایک بتاؤں، ایک جگہ سے گزرے، ایک آبادی میں، ایک گاؤں میں گئے، تو کھانا وانا کھانے کے بعد کہا کہ جو میزبان تھا، گاؤں کا دیہاتی، کہنے لگے حضور آج آپ چھت پہ مت سوئیے گا، جو ہے کمرے میں آپ کا بستر لگا دے رہا ہو۔ علم نجوم کے ماہر، علم حیات، علم جغرافیہ کے ماہر خواجہ علامہ ہلی کے استاد، سوچ لیجئے، علامہ ہلی کو تو جانتے ہی کم و بیش آپ لوگ، ان کے بھی استاد، جن کی کتابیں ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے، بڑی مشکل سے سمجھتے ہیں، شرح اورا کے ساتھ میں جا کر کے حل کر کے تب جا کر کے پڑھانا پڑتا ہے، شرح تجرید وغیرہ، مولانا شرح تجرید وغیرہ ان کی کتاب ہے۔ کہا آپ وہاں جا کر کے سو جائیے، آج کمرے میں بستر لگا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہا آج بارش ہوگی، موسم بالکل صاف، دھوپ نکلی ہوئی، کہہ رہا آج بارش ہوگی رات میں۔ تو مسکرائے، کہا کہ دیہاتی اپنے حساب سے بولا نہیں آج بارش نہیں ہوگی،
موسم بالکل صاف ہے. تو انہوں نے کہا نہیں بارش ہوگی. شام ہو گئی تھی. کہا کہ بارش ہوگی. اس نے گاؤں والے نے کہا بارش ہوگی. یہ کہہ رہے بارش نہیں ہوگی. کہہ رہے آپ کی مرضی, آپ کو سونا چاہیے چھت پہ سو جائیے, لیکن بارش ہوگی, آپ کو آدھی رات میں بسترا لے کر کے بھاگنا پڑے گا. تو کہا کہ نہیں کیسے. اب انہوں نے نکالا اپنا چارٹ, سورج یہاں تو چاند یہاں, تو وہ پورا اپنا حساب کتاب لگایا کہ دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں واقعی بارش ہو. پورا حساب لگایا. کہا نہیں بارش کے دور دور امکان نہیں. کہا نہیں میں تو چھت پہ ہی سوؤں گا, مجھے وہاں کھلی ہوئی فضا میں نہیں آتی. کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. اب جب آدھی رات ہوئی بارش ہوئی زوردار, اور ان کا سارا حساب فیل. خواجہ نصیرالدین توسی کا سارا حساب فیل. آئے بھی سر لے کر کے. اب ان کو نیند نہیں آ رہی ہے کہ میں اتنے سال پڑھا, اس گاؤں کے دیہاتی سے بدتر ہوں میں. یہ اس نے بتا دیا کہ بارش ہوگی اور مجھے نے کہا بارش نہیں ہوگی. دیکھیں علم سب خدا دادی, علم نور ہے. بہت زیادہ پڑھنے پڑھانے سے بہت ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے علم کا نور ڈال دیتا ہے, مگر نہ پڑھتے پڑھتے راوڑ بن جاتا ہے آدمی, ہے نا. راوڑ بن جانے سے بہتر نہ پڑھا رہا ہے آدمی. تو بہرحال تو وہ تڑپ بے چین کی صبح ہو تو ہم اسے پوچھیں کہ تم نے کیسے بتا دیا کہ بارش ہوگی. یہ خواجہ نصیرالدین توسی جن کا ابھی میں جواب دینے والا ہوں, لیکن آپ کو فریش کرنے کے لیے یہ واقعہ بھی سنا دیا. ایک اور سلوات بھیج دیجیے آپ. اب جب وہ صبح ہوئی اور وہ آیا ناشتہ واشتہ لے کر کے, تو کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کیسے بتا دیا بارش ہوگی. کہا دیکھا میں نے کہا تھا مولانا صاحب بارش ہوگی, لیکن آپ اپنا حساب کتاب لگا کے بولے بارش نہیں ہوگی. میں نے بھی کہا کیا حساب کیا مولانا آدمی, اب آپ سے کیا بحث کریں, آپ عالم ہیں ہم جاہل ہیں. تو کہا نہیں اب شرمندہ نہ کرو, بتاؤ کیسے تم کو پتہ چلا. کہا کہ میرا ایک پالتو کتا ہے. دیکھیے کتے, میرا ایک پالتو کتا ہے, جس دن بارش ہونے والی ہوتی ہے وہ گھر کے اندر سوتا ہے جا کر کے, اس کا ایک کمرہ بنا ہوا, اور جس دن بارش نہیں ہونے والی تھی وہ باہر سوتا ہے. آج کئی بار اس کو ہم نے باہر ہکایا, باہر کیا اس کو, لیکن بھاگ بھاگ کے جا کے اندر سو جا رہا ہے. میں سمجھ گیا کہ لگتا ہے آج بارش ہونے والی ہے, اس لیے کتا باہر نہیں سو رہا ہے. تب ان کو احساس ہوا کہ میرا علم اس کتے سے بھی کم ہے. ابھی تک اس آدمی. بہرحال یہ خواجہ نصیرالدین توسی بہت بڑے عالم تھے. بتا دیں کہ ان کی کتاب آسانی سے ایک بار پڑھنے میں سمجھ میں نہیں آتی ہے, ایک ایک لفظ کے لیے جوجھنا پڑتا ہے, تو جا کر کے سمجھ میں آتی ہے یہ کتاب. انہوں نے جواب دیا اس سوال کا. وہ سوال ذہن میں ہے نا کہ اللہ جو ہے اس ستار کو, کارپینٹر کو, خود کو جو ہے سزا دے گا, اس کے آری ہتھوڑی اور جو ہے اس کو سزا نہیں دے گا. تو انہوں نے کیا مثال سے سمجھایا, بہت غور سے سنیے. کہا کہ ایک اندھا اور ایک دونوں پیر سے معذور آدمی, دو آدمی, یہ دونوں مل کر کے, اندھا کہے کہ تم, لنگڑے سے کہے کہ تم میری آنکھ بن جاؤ. یہ دونوں مل کر کے لنگڑے کو اندھے نے اپنے کندھے پر سوار کر لے. توجہ سے سنیے. لنگڑے کو جو دونوں پیر سے معذور تھا, پولیو تھا, اس کو اندھا اپنے کندھوں پہ سوار کر لے, اور اندھا راستہ جو ہے, اندھے کو تو راستہ پتہ نہیں ہے, جو لنگڑا اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ راستہ بتاتا جا رہا ہے اندھے کو, ادھر چلو, رائٹ مڑ جاؤ, بائیں مڑ جاؤ, داہنے مڑ جاؤ. یہ بادشاہ کے خزانے میں چوری کر لے, بادشاہ کا خزانہ چوری ہو جائے. تو اب بتاؤ بادشاہ اگر سزا دینا چاہے, اگر لنگڑے کو خالی سزا دے تو لنگڑا بولے گا بادشاہ سلامت, میں تو پیشاب پخانے کو محتاج ہوں, اٹھ کے جا نہیں سکتا, میرا دونوں پیر کٹا ہوا ہے, یا دونوں پیر سے میں معذور ہوں, میں تو رینگتا ہوں, میں تو جا ہی نہیں سکتا خزانے تک آپ کے چوری کرنے کے لیے. اگر صرف اندھے کو سزا دے, اندھا کہے گا میں تو اپنا ہاتھ نہیں دیکھ پاتا ہوں, میں تو اپنا, مجھے کیا معلوم آپ کا خزانہ کہاں ہے, آپ کا جو ہے وہ کہاں ہے. تو اگر بادشاہ انصاف کرنا چاہے گا تو کس کو سزا دے گا؟ دونوں کو سزا دینا پڑے گی, کیونکہ دونوں نے مل کے کام کیا ہے, دونوں نے مل کے یہ چوری کیا ہے, تو دونوں کو مل کر کے سزا دینا پڑے گی. ایسے ہی عزیزو, اگر پروردگار عالم صرف ہمارے جسم کو سزا دے تو جسم کہے گا, جسم کو کہے کہ تم نے چوری کیوں کیا, تم نے زنا کیوں کیا, تم نے, تو جسم کہے گا کہ پروردگار عالم روح کی غلطی ہے, بغیر روح کے تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا, میں زنا کر ہی نہیں سکتا تھا, میں چوری کر ہی نہیں سکتا تھا, روح کی غلطی ہے, میری کیا غلطی. تو روح بھی تو بولے گی کہ پروردگار عالم میں تو صرف ایک روح تھا, ایک پاور ہوں, ایک طاقت ہوں, میں بغیر جسم کے میں بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی.
تو سزا دینے کا انصاف وہیں پر ہوگا کہ پروردگار عالم جب جسم اور روح دونوں کو سزا دے۔ ہاں تو عزیز، بس اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں، بہت وقت گزر گیا گا، اور صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات۔ تو مرنے کے بعد عزیزو زندگی ہے، بہت دلیلیں اس کی دی جاتی ہیں، میں 2 دلیل دے کر کے آپ کی ذمہ تمام کر دوں، میں کچھ اور لمبی بات سے بچنا چاہ رہا ہوں، جو مختصر چھوٹی چھوٹی دلیل کہ مرنے کے بعد، البتہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ ہم لوگ اسی زندگی کو کافی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ زندگی دیکھیے بڑی، اگر ذرا سا بھی انسان عقل سے کام لے، اگر آدمی یہ سوچے کہ بھیا اگر یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد مٹی بن جانا ہے، توجہ زیغم بھائی، توجہ خاص طور سے آپ سن رہے ہیں غور سے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، حوصلہ بھی میرا بڑھا رہے، توجہ سے سنیے۔ اگر انسان یہ کہے کہ مرنے کے بعد مٹی بن جانا ہے، توجہ، تو یہ بتائیے مٹی تو ہم پہلے ہی تھے، مٹی سے پھر ہم کو مٹی بنا دیا جائے تو کیا مقصد ہوا ہماری خلقت کا؟ ہم یہ گلاس توڑ کر کے پھر سے گلاس بنا دیں تو کیا مقصد ہوا؟ ایک حکیم، ایک سمجھدار انسان سے بعید ہے یہ بات، دور ہے یہ بات، خلاف عقل ہے یہ بات کہ جو چیز ہم تھے پہلے وہی ہم کو پھر سے بنا دیا جائے۔ مٹی تو ہم تھے ہی، پھر سے ہم کو 150 سال کے بعد مٹی بنائے، اور ہم سوچے گا چلو ہم دنیا میں ہم اسی لیے آئے، روزانہ صبح اٹھیں، برش کریں، نہائیں دھوئیں، آفس چلے جائیں، وہاں دھکا کھائیں، وہاں 4 ڈانٹ پڑے آفس کی، اور اس کے بعد آئیں تھکے ماندے سو جائیں۔ یہ زندگی کا مقصد ہے؟ مقصد کتنا چھوٹا سا رہ جاتا ہے، زندگی بالکل بے جان ہو جاتی ہے کہ اگر ہم سوچیں یہی زندگی ہے بس۔ لیکن اگر یہ عقیدہ ہو کہ مرنے، یہ جو دنیا میں ہم آئے یہ ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اسی زندگی سے ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا خلقتم للبقاء لا للفنا، تم کو باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم کو فنا ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے نا۔ کسی نے ایک سوال اٹھتا ہے، بات سے بات آگے کسی سوال اٹھتا ہے، اللہ کے عدالت پہ اعتراض کچھ لوگ کرتے ہیں کہ بھیا اگر ہم دنیا میں 50 سال گناہ کیے، بالغ ہونے تک تو معافی ہے، اور 15 سال تک تو مردوں کے لیے، اس کے بعد 50 سال 60 سال ہم نے گناہ کیا، تو اللہ کو بھی چاہیے کہ ہم کو 60 سال سزا جہنم میں رکھے، ہم کو ہمیشہ کے لیے کیوں جہنم میں رکھتا ہے؟ ایک سوال ہے کہ نہیں ہے؟ یا اگر ہم نے 50 سال عبادت کی تو ہم کو 50 سال بہشت میں رکھ دے، لیکن ہمیشہ کے لیے؟ تو پروردگار عالم، جواب اس کا یہی ہے، مختصر جواب میں جو آپ کو دے رہا ہوں جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں آسانی سے، کہ پروردگار عالم نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یہ جو 50 سال انسان نے گناہ کیا، اللہ دیکھتا ہے کہ اس نے 50 سال گناہ کیا، اس کو 50,000 سال بھی دنیا میں رکھتے تو بھی اس کی زندگی کی روش وہی گناہ والی تھی، اس لیے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھا جاتا ہے۔ اس نے 50 سال عبادت کی، نماز روزہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، اس کو 1000 سال 10,000 سال 1,00,000 سال بھی دنیا میں زندہ رکھتے تو یہ بھی اسی طرح کی یہ زندگی گزارتا، لہٰذا ہمیشہ کے لیے اس کو جنت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات۔ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، اس کی ایک دلیل جو سب سے بڑی دلیل مانی جاتی ہے وہ یہ کہ عدالت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہو۔ دنیا میں ہزاروں ایسے ظالم اور جابر افراد آئے جو دنیا میں طرح طرح کا ظلم کر کے چلے گئے، کوئی ان کا ذرہ برابر بھی کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ ہٹلر جیسے آدمی آئے چلے گئے، شداد، نمرود اور فرعون جیسے لوگ آئے، ہزاروں لاکھوں کو قتل کرا، چلے گئے دنیا سے، اور زیادہ زیادہ اگر ہوا بھی ان کے ساتھ تو ایک بار قتل کر دیے گئے۔ لیکن جو 70 لاکھ آدمیوں کو قتل کرایا فرعون نے، بچوں کو مارا، عورتوں کو کنیز بنایا، یہ تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو، کیا اس سب کی سزا مل گئی؟ اسی طرح سے بہت سارے ایسے افراد آئے جنہوں نے قوم کو سدھار دیا، پوری زندگی عبادتوں میں گزار دیا، پوری زندگی خدمت خلق میں گزار دیا، ان کو ان کے کام کا صلہ بھی نہیں ملا، دنیا میں کوئی ان کو صلہ بھی نہیں مل پایا۔ بیچارے ایسے گوشہ نشینی میں کتنے اچھے انسان مر گئے، چلے گئے، ہے نا، تو ان کو دنیا میں صلہ ملا۔ تو اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر سے ان کو زندہ کیا جائے، تاکہ ظالم و جابر جو ہٹلر اور فرعون جیسے افراد تھے ان کو گناہوں کی سزا مل سکے پوری طرح سے، اور جو نیک افراد تھے جن کو دنیا میں صلہ نہ مل سکی، ان کو ان کے جو صلہ نہیں مل سکی ان کو ان کے نیک اعمال کی صلہ مل سکے۔ تو یہ عمدہ ترین دلیل ہے عزیزو، ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے آپ۔
ایک اس دلیل کو بہت مفصل پڑھایا جاتا ہے اور مفصل سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن میں نے مختصر وقت میں کہ اللہ کی عدالت کا تقاضا ہے، اللہ کا عدالت پوری نہیں ہوگی اگر مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہ ہو۔ ہزاروں ایسے ظلم و ستم ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہو سکا، تو سپریم کورٹ ایک ہونا چاہیے، ایک فائنل ڈے آف ججمنٹ ہونا چاہیے کہ جہاں پر یہ فیصلہ۔ ایک دو دلیل مختصر اور میں بتا دوں کہ دیکھیے اللہ خود تو لامحدود ہے، خود بھی لامحدود ہے، اس کی تمام جو نعمتیں انسانوں کو عطا کرتا ہے وہ بھی لامحدود ہے۔ توجہ سے سنیے، دوسری دلیل دے رہا ہوں، اللہ کی نعمتیں بھی لامحدود ہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، غیر محدود ہیں۔ اگر مرنے کے بعد ہماری زندگی ختم ہو جائے تو اللہ نے جو ہم کو نعمتیں دی ہیں، ہماری عقل، آنکھ، ناک، کان، ہمارا رزق، روزی روٹی، اگر مرنے کے بعد زندگی ختم ہو جائے تو اللہ کی یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، پھر تو اللہ کی نعمتیں محدود ہو جائیں گی، جبکہ اللہ کی نعمتیں محدود نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ جاری رہنے والی ہے، ہمیشہ جاری رہے گی۔ مرنے کے بعد کچھ نعمتیں کچھ عرصے کے لیے چھن جاتی ہیں، بعد میں دوبارہ پھر سے اللہ ان نعمتوں کو جاری رکھتا ہے۔ تو اللہ کی کوئی بھی نعمت محدود نہیں ہے، اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی نہ ہو تو ساری نعمتیں محدود ہو جائیں گی، اور نعمتیں محدود نہیں ہوتی، لہٰذا مرنے کے بعد کی ایک زندگی کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ایک اور سوال دے دیجیے آپ حضرات۔ تو عزیزوں، میں اور بھی دلیلیں ہیں میرے پاس، لیکن ان کو اگر میں بیان کروں تو طولانی ہو جائے گا بس، اور ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور میں خود بھی اس یعنی مرحوم میں اس میت میں غمزدہ بھی ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی پرسہ پیش کر رہا ہوں، لیکن ہمارے اندر یہ ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے سامنے ایسا ایک نمونہ ایک رکھ دیا گیا ہے کہ ہم اپنے غم کو بھی اہل بیت کے غم پر بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ یبن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ریان نام تھا، ریان ابن شبیب، ان کنتا باقیا لشیء فابن للحسین، اگر تمہارا رونے کا دل چاہتا ہے، ظاہر سی بات ایصال ثواب میں جو ان کے بھائی ہیں، جو ان کے بچے ہیں، جو ان کے گھر والے ہیں، رونے کا دل چاہ رہا ہوگا، یاد آ رہے ہوگا، آج ان کی سالانہ مجلس ہے، لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ فابن للحسین، اگر تمہارا دل رونے کا چاہ رہا ہے تو حسین کو یاد کر کے رو۔ ہم اپنے غم کو امام حسین کے غم پر بھول جاتے ہیں۔ عزیزوں، بہت سارے غم ہیں والدین میں، والد کا غم بھی بہت عظیم ہے، والدہ کا غم بھی بہت عظیم ہے، لیکن ایک غم کو جس کو اسلام میں بڑا عظیم مانا جاتا ہے، بھائی کا غم ہے۔ امام حسین نے کسی کے غم میں، یہاں تک کہ علی اکبر شہید ہو گئے، 7 بار بلند آواز میں چیخے، تو خود یہ ملعون جو دشمن تھے وہ کہتے ہیں امام حسین کی چیخ کی آواز اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی تھی۔ کبھی زمین پر بیٹھ جاتے تھے شدت غم سے، کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، کسی کی میت کے پیچھے پیچھے نہیں گئے، لیکن علی اکبر کے پیچھے پیچھے گئے۔ یہاں تک کہ ہے مقاتل میں کہ علی اکبر نے کہا بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی، آپ جائیے، کہا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ لیکن سب سے بڑا غم جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ غم ہے بھائی کا غم، کہ جب جناب عباس نے آواز دی ہے کہ اے بھائی مدد کو آئیے، اے بھائی آپ کو میرا آخری سلام، تو اس وقت امام حسین نے کہا الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، وشمت بھی آدائی، اور میرے تمام چارے ختم ہو گئے، اور آج دشمن خوش ہو گئے، وہ دشمن جو تمہاری وجہ سے ڈرا سہما رہتا تھا آج ان کی خوشی کا دن آ گیا۔ ہاں عزیزو، جب امام حسین جب پہنچتے ہیں جناب عباس کے پاس میں، پہلے ہی راستے میں دیکھتے ہیں کہ داہنا ہاتھ کٹا ہوا ہے، خود کو گھوڑے سے گرا لیا، ہاتھوں کو اٹھایا، ایک داہنے ہاتھ کو اٹھایا، چوما اور آنکھوں سے لگایا، آگے بڑھے دیکھا بایاں ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، اور اس کے بعد جب پہنچتے ہیں چہرے سے خاک اور خون کو صاف کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیشانی پر تیر لگا ہوا ہے، تیر کو باہر نکالتے ہیں، چہرے سے خاک اور خون کو جب صاف کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ عباس کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ امام حسین نے کہا اے بھیا تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کیسا آیا؟ کہا اے آقا، اے بھائی،
ابھی تو آپ نے میرے چہرے سے خاک اور خون کو صاف کر دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب آپ کے آنکھوں سے، جب آپ کا چہرہ اسی خاک اور خون میں غلطہ ہوگا تو کوئی بھی نہ ہوگا کہ آپ کے چہرے سے خاک اور خون کو صاف کرے۔ ہاں عزیزو، شہزادی فاطمہ زہرا نے ایک ذاکر سے کہا، اے ذاکر میں تم سے ناراض ہوں، تم میرے بیٹے عباس کا مصائب نہیں پڑھتے ہو۔ اس نے کہا شہزادی میں آپ کے بیٹے کا مصائب پڑھتا ہوں، آپ کے بیٹے کے دونوں ہاتھ قلم ہوئے، آپ کے بیٹے کہ جو ہے وہ کس طرح سے شہید ہوا، میں مصائب تو پڑھتا ہوں۔ تو شہزادی نے کہا اے ذاکر میرے بیٹے کے اس مصیبت کو پڑھا کرو کہ اب تک جو بھی گھوڑے سے گرتا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے ٹیک لیتا تھا، ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، لیکن میرا بیٹا عباس، آپ کو معلوم ہے نا، پہلے جناب عباس کے دونوں ہاتھ قلم ہوئے اور اس کے بعد پیشانی آنکھوں پر ایک تیر لگا۔ عزیزو جب آنکھ میں تیر لگے تو کیا عالم ہوگا انسان کا۔ جناب عباس نے چاہا زانو سے اس تیر کو کھینچ کے باہر نکالے، اتنے میں ایک لوہے کا گرز جناب عباس کے سر پر پڑتا ہے، جناب عباس گھوڑے سے زمین پر گرتے۔ تو شہزادی نے ذاکر سے کہا تم اسی مصیبت کو پڑھا کرو کہ اب تک جو بھی گھوڑے سے گرتا تھا وہ ہاتھ سے سہارا لے لیتا تھا، لیکن میرا بیٹا عباس جب بھی گھوڑے سے گرنے لگا اس کے ہاتھ موجود نہیں تھے، منہ کے بل وہ زمین پر گرتا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ واہ عباسا، واہ مظلوما۔